کربلا کی زمین پر سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا، ریت کے ذروں سے تپش آٹھ رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کائنات خود سانس روک کر کسی عظیم واقعے کا انتظار کر رہی ہو۔ امام حسین خیمے سے باہر کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں گہری سوچ چھپی ہوئی تھی۔ ان کے پاس حضرت عباس کھڑے تھے، دونوں بھائیوں کے درمیان وہ خاموش تعلق محسوس ہو رہا تھا جو محبت، ایمان اور قربانی سے جڑا ہوتا ہے۔ امام حسین نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، یہ تیری زمین ہے، یہ تیرا دین ہے، ہم تیرے حکم پر نکلے ہیں تاکہ تیرے دین کو بچا سکیں اور حق کو بلند کر سکیں۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا، اچانک فضا میں ایک روشنی پھیلی، ایک ٹھنڈی ہوا چلی، زمین ہلنے لگی اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھا گیا۔ حضرت عباس نے حیرت سے کہا، مولا، یہ کیسا منظر ہے؟ امام نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی پیغام آنے والا ہے۔ اسی لمحے فضا میں ایک نرم مگر گہری آواز گونجی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، ہم ظافر جن کے لشکر کے سردار ہیں، ہم حضرت سلیمان کے زمانے سے ہیں اور ہم آپ کے عشق میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کی مدد کریں۔ امام حسین نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، فضا میں ہزاروں نورانی شکلیں تھیں جو انسانوں کی مانند دکھائی دے رہی تھیں مگر ان کے جسموں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ان کے سردار ظافر جن آگے بڑھے اور ادب سے زمین پر جھک گئے۔ ظافر جن نے عرض کی، مولا، ہم نے آسمانوں پر سن رکھا ہے کہ کل زمین پر ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ لڑ سکیں، اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں۔ امام حسین نے محبت بھری نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ظافر، یہ جنگ انسانوں کا امتحان ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ میدان انسانوں کے لیے ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان دنیا تک پہنچ جائے۔ تم لوگ ہمارے ساتھ رہو مگر تلوار مت اٹھاؤ، صرف دعا کرتے رہو۔ ظافر جن کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، انہوں نے کہا، مولا، کیا ہم صرف تماشائی رہیں گے؟ ہم نے آپ کے جد رسول خدا کی امت کو دیکھا ہے کہ وہ آپ سے منہ موڑ چکی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اکیلے رہ جائیں۔ امام نے فرمایا، ظافر، تمہارا دکھ ہمیں معلوم ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کل جب زمین خون سے رنگی ہوگی تب بھی تمہارے آنسو ہماری محبت کی گواہی بنیں گے۔ ظافر جن نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، مولا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک دنیا باقی ہے ہم اور ہماری نسلیں آپ کے غم میں روئیں گی، ہم آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں گے اور آپ کے نام کی حفاظت کریں گے۔ امام حسین نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ظافر، تم اور تمہاری قوم میرے دوستوں میں شمار ہوگی، تمہارے دلوں میں میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند کی روشنی مدھم تھی، امام کے خیمے سے عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر طرف سجدے میں جھکے ہوئے چہرے تھے، اللہ کے ذکر کی دھیمی دھیمی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ظافر جن اپنے لشکر کے ساتھ قریب کے ٹیلے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ کتنی خاموشی اور محبت سے اللہ کے حضور جھکے ہیں۔ صبح ہوئی تو کربلا کا میدان تیار تھا، دشمن کے لشکر نے صفیں باندھ لی تھیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور نیزوں کی کھنک سے فضا لرز رہی تھی۔ امام حسین نے اپنے خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، ہم نے تیرا نام بلند رکھنے کا وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہوگا۔ ظافر جن اور ان کا لشکر آسمانوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے دل لرز رہے تھے۔ جب پہلا تیر چلا تو فضا میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، ظافر جن نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، یہ تیر انسانیت کے دل پر لگا ہے، اس زمین پر ظلم کے مقابلے میں آج حق اپنی قربانی دے رہا ہے۔ جب حضرت علی اکبر نے میدان میں جا کر تکبیر کہی تو ظافر جن کے لشکر سے چیخیں نکل گئیں، انہوں نے آسمانوں پر نوحہ پڑھا، یا حسین یا حسین، ان کی آوازیں آسمانوں تک پہنچ گئیں۔ پھر جب عباس علمدار میدان میں گئے تو ظافر جن نے اپنے لشکر کو حکم دیا، خاموش ہو جاؤ، دیکھو وہ جوان جا رہا ہے جو وفا کی پہچان بنے گا۔ جب حضرت عباس دریائے فرات پر پہنچے تو فضا میں ایک نور پھیل گیا، ظافر جن نے روتے ہوئے کہا، اے پانی کے دریا، تو بھی گواہ رہنا کہ حسین کے بھائی نے تیرے سامنے پیاس برداشت کی مگر علم نہ جھکنے دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب امام حسین اکیلے رہ گئے، ظافر جن فضا میں موجود تھے، ان کے آنسو زمین پر برسنے لگے، وہ چیخ کر بولے، یا اللہ، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کا حکم یاد ہے، ہم صرف رو سکتے ہیں، زمین اور آسمان گواہ ہیں کہ اس دن جنات کے آنسو کربلا کی ریت میں جذب ہوئے تھے۔
جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو فضا میں ایک ایسی چیخ اٹھی کہ پہاڑ لرز گئے۔ ظافر جن نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب العالمین، یہ خون تیرا دین زندہ رکھے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سال جب محرم آئے گا ہم اپنے قبیلوں میں نوحہ پڑھیں گے، ہم زمین پر جہاں جہاں ہوں گے حسین حسین کی صدا بلند کریں گے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظافر جن اپنے قبیلے کے ساتھ واپس گئے۔ انہوں نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا، آج سے ہم سب پر فرض ہے کہ حسین کے نام پر روئیں، ہم اپنے بچوں کو ان کا ذکر سکھائیں، ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ جس نے حسین کو پہچانا اس نے حق کو پہچانا۔ صدیاں گزرتی رہیں مگر جنات کی دنیا میں آج بھی ظافر جن کا نام عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو وہ اپنے قبیلوں میں شمع روشن کرتے ہیں، ان کی وادیوں میں حسین حسین کی صدائیں گونجتی ہیں، اور وہ وعدہ یاد کیا جاتا ہے جو کربلا کی زمین پر ظافر جن نے امام حسین سے کیا تھا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جب روزہ حسین پر زیارت کے وقت خاص خوشبو پھیلتی ہے تو وہ دراصل ظافر جن اور ان کے ساتھیوں کی حاضری ہوتی ہے۔ وہ آ کر سلام کرتے ہیں مولا حسین کو اور اپنی وفا کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ کربلا صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا بھی ایمان بن گئی تھی، جہاں ہر مخلوق نے جان لیا کہ حق حسین ہے اور حسین ہی حق ہیں۔